اپنے کئی ساتھیوں کی طرح میں نے بھی پی آئی اے کو ہمیشہ برا بھلا ہی کہا۔ اس کا تقابل دیگر ایئر لائن سے کرتا رہا۔ اس ضمن میں مزید اشتعال اس لیے بھی آتا ہے کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے بہت معیاری اور آرام دہ سفر کو یقینی بنانے والی چند خلیجی ممالک کی فضائی کمپنیوں نے بنیادی طور پر پاکستانی ماہرین کی نگرانی میں اپنا مقام بنایا ہے۔ برٹش ایئر لائنز کسی زمانے میں بہت دھانسو شمار ہوتی تھی۔ 1980 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی مجھے ایک سال میں کئی بار بیرون ملک جانا ہوتا تھا۔ مذکورہ ایئر لائن کے طیارے میں سفر کا مگر کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ لوگوں سے اگرچہ تعریف ہی سنی، منگل کی رات سے جمعرات کی صبح تک، مگر جس جذباتی اذیت سے گزرا ہوں اس کے بعد دور کے ڈھول سہانے پکارنے کو مجبور ہو گیا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کے 12:30 بجے کے قریب اسلام آباد سے لندن کے لیے BA260 نامی طیارے نے اڑان بھری۔ اس جہاز کے مسافروں میں سے ایک کے ساتھ میرا بہت قریبی اور جذباتی رشتہ بھی ہے۔ امید تھی کہ یہ پرواز خیر و عافیت سے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر برطانوی وقت کے صبح 5:30 بجے اتر جائے گی۔ اسی روز کی صبح 4 بجے سے پاکستان سے برطانیہ آنے والوں کو ہوٹلوں میں قرنطینہ کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد اپنی پسند کے مقام پر ہی 10 دنوں کے لیے سماجی تنہائی میں قیام کر سکتے تھے۔ غالباً اسی باعث منگل کی رات جو جہاز اڑا وہ سینکڑوں مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ بدھ کی صبح اٹھ کر مگر لیپ ٹاپ کھول کر ٹویٹر دیکھا تو وہاں خبر چل رہی تھی کہ اسلام آباد سے اڑی پرواز کو لندن پہنچانے کے بجائے ہنگامی لینڈنگ کے لیے ازبکستان کے تاشقند میں روک لیا گیا ہے۔ مذکورہ خبر کی تصدیق کے بعد میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ نام نہاد ڈیجیٹل دور میں ہر پل باخبر رکھنے والے ذرائع کو مگر برطانوی ایئر لائن استعمال میں نہیں لا رہی۔ مذکورہ کمپنی کے میڈیا سے رابطہ رکھنے کے ذمہ دار افراد نئی دلی میں مقیم ہیں۔ ان سے رابطے کی صورت نکالنے کے بعد مگر واٹس ایپ کے ذریعے جو بھی پیغامات بھیجے گئے ان میں سے کسی ایک کا جواب بھی نہ دیا گیا۔ بالآخر 2 برطانوی اخبارات کی ویب رپورٹنگ کے ذریعے خبر یہ ملی کہ مذکورہ پرواز میں سوار ایک بزرگ خاتون کو ہنگامی طبی امداد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جہاز کو لہذا تاشقند اتارنا پڑا۔ خاتون مگر اس وقت تک جہان فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ مذکورہ طیارے میں سوار دیگر مسافر کس عالم میں ہیں اس کے بارے میں تاہم کوئی خبر میسر نہیں تھی۔ ان کے عزیز و لواحقین پریشانی میں ان سے رابطے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ دور حاضر میں ہم نے فرض کر لیا ہے کہ جہازوں اور افریقہ جیسے خطے کے پسماندہ ترین ممالک کے ایئرپورٹس پر بھی وائی فائی کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ آپ کا فون رومنگ پر نہ بھی ہو تو اس کی بدولت سوشل میڈیا کی ایپس آپ کو اپنے پیاروں سے ہمہ وقت رابطے میں رکھتی ہیں۔ اس طیارے میں محصور ہوئے سوار مگر آج کے دور میں بنیادی تصور ہوتی اس سہولت سے محروم نظر آئے۔ ایک برطانوی اخبار ہی کے ذریعے بالآخر خبر یہ بھی ملی کہ تاشقند میں اٹکا جہاز مزید پرواز کے قابل نہیں رہا۔ اس میں بیٹھے افراد کو لندن لانے کے لیے اب ایک خالی جہاز بھیجا گیا ہے۔ وہ جمعرات کی صبح تک انہیں لندن پہنچا دے گا۔ اس خبر میں یہ اطلاع بھی تھی کہ مسافروں کی دیکھ بھال کا عملہ تھک چکا ہے، ان کی دہاڑی بھی پوری ہو گئی ہے، وہ آرام کی خاطر اب ہوٹل روانہ ہو چکے ہیں۔ مسافروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس کی بابت کوئی اطلاع نہیں تھی۔ کئی گھنٹوں کے اذیت دہ انتظار کے بعد بالآخر ایک پاکستانی نژاد برطانوی نوجوان کی بنائی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر نظر آئی۔ اس کے ذریعے علم ہوا کہ تاشقند میں اتارے جہاز کے مسافروں کو 8 گھنٹوں تک طیارے ہی میں بٹھائے رکھا گیا۔ بالآخر انہیں جہاز سے نکال کر ایئرپورٹ کے بڑے ہال میں پہنچا دیا گیا۔ اس حال میں دور حاضر کے ایئرپورٹوں والی کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ برٹش ایئر لائن کا ایک نمائندہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ مذکورہ ویڈیو کی بدولت یہ بھی علم ہوا کہ تاشقند میں لاوارث ہوئے مسافروں میں
چند بزرگ بھی شامل ہیں، ان میں سے کچھ کو طبی نگرانی اور آکسیجن بھی درکار تھی۔ ان بنیادی سہولتوں کا مگر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مذکورہ ویڈیو کے بعد اسی جہاز کی ایک اور خاتون مسافر نے مدد کی دہائی مچانے کے لیے ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا کے لیے تیار کی۔ مہرین نامی وہ بچی اپنے بیمار والد کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ واضح طور پر بتا رہا تھا کہ وہ برطانیہ کی جمپل مگر پاکستانی نژاد ہے۔ درد بھری آواز میں وہ اپنے والد کی مدد کے لیے فریاد کرتی رہی۔ ان ویڈیوز کی تصدیق کے بعد جیو ٹیلی ویژن نے پاکستان سے اڑی پرواز کے بارے میں تازہ ترین جاننے کی تگ و دو شروع کر دی۔ دیگر ٹی وی چینل بھی اس کی وجہ سے چوکنا ہو گئے۔ مجھے مجسر اطلاع کے مطابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹی وی سکرین پر چلے ویڈیوز دیکھنے کے بعد تاشقند میں موجود پاکستان کے سفارتی عملے سے رابطہ کیا۔ حقیقت یہ بھی رہی کہ ازبکستان میں پاکستان کے سفیر جناب علی اسد گیلانی بذات خود ایئرپورٹ اپنے عملے سمیت پہنچ گئے۔ انہوں نے تقریباً ہر مسافر سے گفتگو کے بعد ان کی اذیتیں کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ روایتی افسری سے کام لیتے تو یہ جواز بھی تلاش سکتے تھے کہ مذکورہ طیارے کی 90% سواریاں برطانوی شہری ہیں، وہ پاکستانی سفارت خانے کی نہیں بلکہ برطانوی سفارتی نمائندوں کی معاونت کی حقدار تھیں۔ اس جواز کی آڑ میں کوتاہی سے مگر خوشگوار اور متاثر کن گریز ہوا۔ تمام مسافروں کو وافر مقدار میں بلا استثناء کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی گئیں۔ پاکستانی سفارت خانے کا عملہ جمعرات کی صبح تک تاشقند میں بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے مسافروں کے ساتھ رہا۔ بالآخر لندن سے آیا ایک اور جہاز انہیں برطانیہ پہنچانے کے لیے تاشقند سے روانہ ہوا تو وہ اپنے گھروں اور دفتروں کو لوٹے۔ اسلام آباد سے لندن روانہ ہوئی پرواز کے مسافروں کو ہنگامی وجوہات کی بنیاد پر نصیب ہوئی مشکلات میرے لیے دیکھ کا دانا ثابت ہوئی ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ احساس اجاگر کیا ہے کہ محض منافع کی ہوس کا شکار برطانوی ایئر لائن جیسے ادارے عام انسانوں کے ہنگامی اور جذباتی مسائل سے شفاقانہ حد تک لا تعلق ہیں۔ فضائی سفر کی اجارہ دار کمپنیوں کے حقیقی محاسبے کا تاہم کما حقہ بندوبست میسر نہیں۔ رب کریم ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔